برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ عز وجل یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وقال تعالی بل هو قرآن مجید وقال تعالی کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، قرآن حکیم جو اللہ تبارک و تعالی کے احکام کا، اس کے فرامین کا اور اللہ تبارک و تعالی کے جو بندوں کے نام پیغامات ہیں، وہ اس کا مجموعہ ہے۔ قرآن کریم مخلوق نہیں بلکہ کلام اللہ ہے۔ قرآن حکیم کو جب اللہ نے اتارا اسی ماہ مبارک میں، تو زمانہ نزول سے آج تک بقول اللہ کے وعدے کی انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اسی کے محافظ ہیں۔ تو اے امت قرآن، میں نے اس مجلس میں قرآن کریم کی عظمت کا بیان اس لیے کرنا ہے کہ ہم صاحب قرآن ہیں، اور یقین کریں کہ یہ امت، صاحب قرآن امت، قرآن ہی کی وجہ سے عزت پائے گی۔ بس یہ شعور جو ہے ہماری امت میں اس دور میں آ جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کلام اللہ ہے اور اتنا عظیم المرتبت ہے کہ زمانہ نزول سے آج تک وہ چیلنج کرتا ہے، تحدی کرتا ہے، اے لوگو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو، اور وہ کتاب لا ریب فیہ جس میں شک ہے ہی نہیں، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، کہ اس جیسا کلام لاؤ۔ اسے کہتے ہیں معجز کلام۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا کلام دیا اس خیر امت کو کہ جو کلام بھی کلام اللہ ہے، اور وہ اتنا عظیم المرتبت اور صاحب اعجاز ہے کہ پوری دنیا، چاہے وہ دنیا کفر ہو، دنیا الحاد ہو، یا وہ لوگ جو قرآن کریم کو مانتے ہی نہیں، وہ لوگ بھی ہوں، دنیا کے ادباء، بلغاء، سب مل کر بھی اس جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتے۔ ہم وہ امت ہیں، ہم حاملین قرآن ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ عظیم تحفہ دیا ہے، اس کے بارے میں اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ اس کے پاسداری کے اصول ہیں، جنہیں میں اس مجلس میں بیان کرنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے یہ تصور ہونا چاہیے امت قرآن کو کہ اللہ کا یہ ہم پہ کرم ہے کہ جب سے یہ نازل ہوا اسی طرح یہ محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ اب اس کا اعجاز دیکھیں کہ اس جیسی ایک آیت فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، چھوٹی سی کوئی صورت بھی نہیں لا سکے۔ پھر اس کا اعجاز دیکھیں جس کا مشاہدہ آپ سبھی کرتے ہیں،
اور آپ کے علاوہ دنیا کے تمام انسان جو مختلف مذاہب اور مختلف ملل اور مختلف کتابوں والے ہیں، سبھی کرتے ہیں کہ ایک بچہ 7-8 سال کا جو عربی زبان اور عربی لغت سے نہ واقف ہے، یہاں مکہ مکرمہ میں ہر سال قرآن کریم کے حفظ کا مقابلہ ہوتا ہے، اور عموماً حفظ کے اندر کبھی بنگلہ دیش کا بچہ آ جاتا ہے، کبھی پاکستان کا، کبھی کسی دوسرے ملک کا۔ اب یہ وہ بچے ہیں جن سے ہم اگر عربی میں بات کریں تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب دنیا میں کوئی ایسی چیز دیں، بتائیں، یا ایسی کتاب یا ایسا کوئی صحیفہ یا ایسی کوئی دستاویز کہ جس کی زبان کو انسان نہیں جانتا مگر اس پورے کا وہ حافظ ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو کوئی بہت بڑی پیچیدہ، کوئی بہت عمیق گہرا فلسفہ نہیں، سبھی لوگ دیکھتے ہیں، اور وہ پروگرام ساری دنیا میں نشر بھی ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے 8-10 سال کے پورے قرآن کو وہ اپنے سینوں میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ہے قرآن پاک کے اعجاز کا مظہر۔ اور پھر قرآن حکیم کے حفظ کا اللہ نے ایسا سلسلہ جاری فرمایا کہ بڑی عمر کے لوگ بھی حافظ ہوتے ہیں، چھوٹی عمر کے لوگ بھی، مرد بھی، عورتیں بھی۔ ہمارے ہاں تو صرف وفاق المدارس جو ایک دینی ادارہ ہے، پرائیویٹ، سرکاری نہیں، غیر سرکاری، اس کے اندر ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حافظ نکلتے ہیں۔ تو یہ صرف میں ایک پہلو اس قرآن کا بتا رہا ہوں کہ اتنا اعجاز والی چیز جو معجزہ ہے، زمانہ نزول سے قیامت تک معجزہ ہی رہے گا، وہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم وہ امت ہیں، برادران اسلام، اپنی عظمت کو پہچانیے۔ وہ حامل قرآن ہو کے معزز ہو گئے، کون؟ صحابہ کرام، اور ہم تارک قرآن ہو کے آج دنیا میں ذلیل ہو۔ تو اس مجلس کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے آپ کے پاس، یہ اس لیے نہیں ہے کہ گھروں میں پڑا رہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیت الذی، جس نے فرمایا کہ قرآن پاک کا یاد کرنا یعنی زبانی یاد کرنا، البس والداہ تاجن یوم القیامہ، کہ اس بچے کے والدین کو اللہ تعالیٰ ایسا روشن تاج پہنائیں گے قیامت کے دن جس کی روشنی سورج سے بھی بڑھتی ہے۔ پھر اس قرآن پاک کے ناظرہ پڑھنے والوں پہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، کہ جو شخص اسی کلام پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے، الف، 10 نیکی۔ اور پھر آپ نے خود اس کی وضاحت فرمائی کہ الف لام میم ایک حرف نہیں، ولیکن الف حرف، الف ایک حرف ہے، ولام حرف، لام ایک حرف ہے، ومیم حرف۔ تو اس کو ہم وحی مطلوب، یہ لفظ یاد رکھیں، مطلوب۔ ایک دن میں یہ کہہ رہا تھا اپنے محاضرے میں، تو ایک صاحب نے دوسرے دن پتہ نہیں کیا لفظ کہا کہ جی یہ تو مطلوب کا معنی ایسی وحی جس کی تلاوت بھی عبادت ہے۔ یہ ہے اصل قرآن حکیم، جس کا اول سے آخر تک پورے کا پورا متواتر طور پہ زمانے نزول سے آج تک اور آج سے قیامت تک رہے گا، اور جس کے اندر لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل اور نہ حق بات نہ اس کے آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے آ سکتی۔ کسی حرف اور حرکت، زیر اور زبر کی اس میں تبدیلی نہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح، کتنی عظیم دولت کے مالک ہیں ہم لوگ۔ میری غرض سامعین و ناظرین صرف یہ ہے کہ ہم اس دولت کی قدر کر لیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب مقدس اور مبارک کے ذریعے قوموں کو بلند کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے قوموں کو ذلیل بھی کر دیتے ہیں۔ بلند کسے کرتے ہیں؟ جس نے اس کی تلاوت کی، جس نے اس میں تدبر کیا، جس نے اس پہ عمل کیا، جس نے اس کے حق کی پاسداری کی۔ بلکہ ایک حدیث میں حضور نے یہ فرمایا کہ القرآن یحاج العباد لہ ظہر و بطن، کہ قیامت کے دن قرآن کریم جھگڑا کرے گا بندوں کے لیے۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ وہی دونوں پہلو، جن لوگوں نے اس قرآن کا حق ادا کیا ہوگا، اس کی پاسداری کی ہوگی، اس کے مقام کی رعایت کی ہوگی، ان کے لیے سفارشی ہوگا۔ اور جنہوں نے اس کے برعکس کیا ہوگا، یہ ایسی کتاب تو ہے نہیں کہ اس کو لپیٹ کے اونچی جگہ پہ آپ رکھ دیں اور جب قسم اٹھانی ہو تو اس کو اتار لیں، بلکہ یہ تو کتاب ایسی ہے کہ یتلون کتاب اللہ آناء اللیل والنہار، جن کے پاس یہ کتاب ہے اس کی صبح و شام تلاوت کرتے ہیں۔ تو میرے برادران اسلام، ہم اپنے دن کا آغاز ہی اگر ہر روز یہ کریں کہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کر کے پھر ہم نے اپنے کام پہ جانا ہے، اپنی دکان پہ جانا ہے، اپنی تجارت میں جانا ہے، اپنے دفتر میں جانا ہے، تو اس کو ہم اللہ اکبر اس سے اپنے دن کا آغاز کریں۔ یہ مقصود ہے میرا آج کی اس مجلس میں قرآن حکیم۔ اور پھر حدیث میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے، اللہ اکبر، قرآن سفارشی ہوگا ایسے لوگوں کے لیے، اور وہ کہے گا کہ اے اللہ، رمضان مبارک میں یہ تیرے بندے قیام کرتے رہے اور میری وجہ سے جاگتے رہے، فشفعنی، مجھے ان کا سفارشی، اور ایسا سفارشی مشفع جس کی سفارش قبول۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا قیمتی گوہر اور اتنا وفادار ہمارا ساتھی رفیق، دنیا کے اندر قبر میں مونس اور پل صراط کے اندر ہمارا ساتھی، آخرت کے اندر ہمارا سفارشی، اور جب تک جنت میں نہ داخل کر لے اپنے لوگوں کو، اہل قرآن کو، یعنی قرآن والوں کو جو اس کی تلاوت کرتے رہے، یہ قرآن اللہ سے جھگڑا ہی کرتا رہے گا۔ تو میرے حضرات محترم، رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ ہم قرآن سے اتنا تعلق قائم کر لیں کہ سارا سال باقی رہے۔ پھر میں اس بات کو دہراتا ہوں، رمضان المبارک میں ہم اس قرآن سے اتنا تعلق، اتنا تآنس، اتنی محبت، اتنی معانست کر لیں کہ 11 مہینے وہ پھر تعلق ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ میری گزارش ہے۔ میں نے اس لیے اس موضوع کو اختیار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف یہ فرمایا کہ اسی کو تھامنے سے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو تھامنے سے تم معزز ہو جاؤ گے، اس کو چھوڑنے سے ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور پھر یہ وہ ہے کہ جو جھگڑا کرے گا انسانوں کے بارے میں کہ اے اللہ، ان لوگوں نے میرے حقوق کا خیال رکھا، میری تلاوت کی اور میری آیات میں تدبر کیا اور ان پہ عمل کیا، اور انہوں نے نہیں کیا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ وہ چیز ہے جو اللہ سے نکلی ہو، اور وہ کیا ہے؟ قرآن، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر قرآن خود کہتا ہے ایک جگہ، اب آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رؤوف الرحیم ہے، انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہے، لیکن اس قرآن کی پاسداری نہ کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن حضور کس موقع پہ کھڑے ہوئے، یہ چیز ہے سمجھنے والی۔ اور میں چاہوں گا کہ آج کی اس مجلس کے بعد میرے سامعین ہر چیز کو جو میں نے گزارش کی ہے، عرض کی ہے، اس کو ذرا پلے باندھ کے
اپنی زندگی کے رخ کا تعین کریں۔ قرآن ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے آج، اور یہی وجہ ہے ہماری انفرادی پریشانیوں کی، ہماری عائلی پریشانیوں کی، ہماری اجتماعی پریشانیوں کی، اور ہمارے اندر اس دنیا کے اندر آج جو وبائیں ہیں، اور خاص طور پر جس وبا نے آج ساری دنیا کو کرونا وائرس نے لے رکھا ہے۔ جب ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا ستکون فتن، فتنے ہی فتنے ہوں گے، کقطع اللیل المظلم، تاریک رات کی طرح۔ اب آپ دیکھیں کتنی آزمائشیں ہیں، کوئی ملک دنیا کا خالی نہیں، اور کسی ملک کا کوئی شہر خالی نہیں، کسی شہر کی کوئی بستی خالی نہیں، اور اس کا کوئی خاندان ایسا خالی نہیں۔ تو جب اس طرح ابتلائیں ہوں گی، فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا یا رسول اللہ، تو یا رسول اللہ پھر کیسے نکلیں؟ فرمایا القرآن۔ مخرج پوچھتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرآن۔ تو میرے حضرات محترمین، میرے برادران، میری بہنوں، بچوں اور بچیوں، یہ اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور کیا ہے تھامنا؟ جب آپ اٹھیں تو سب سے پہلے چند آیات کی تلاوت کر کے پھر آپ سکول جائیں، پھر آپ مدرسے جائیں، پھر آپ دفتر جائیں، پھر آپ اپنی دکان پہ جائیں، اور یقین کیجئے کہ اس قرآن کے بارے میں اللہ پاک نے جو جو وعدے فرمائے ہیں ان کو میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کروں گا۔ اب میری گزارش اتنی سن لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے کیا ہیں؟ شفیق، رؤوف الرحیم، اور انسانیت کے لیے کیا ہیں؟ رحمت للعالمین۔ اب دیکھیں اس قرآن کے بارے میں آپ کا کیا رویہ ہوگا آخرت میں، اور یہ میری آج کی مجلس کی آخری بات ہے، اور اس کو آپ نے خوب یاد رکھنا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ مہجور وہ چیز ہوتی ہے جو چھوڑ دی جائے، پڑی رہے گھر میں، کوئی اس طرف دیکھنے والا نہیں، کوئی اس کو کھول کے پڑھنے والا نہیں، کو بس کیا میں آپ کو بتاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ جیسے ہجرت کا لفظ نہیں ہوتا، مہجور وہ چیز جو ترک کر دی جائے۔ میں ایک دن وہ دیکھ رہا تھا، کسی استاد نے بچوں کو کہا کہ آپ اپنے گھر سے وہ کتاب لے کے آئیں جو فالتو ہو، تو تمام بچے ایک ہی کتاب لے کے آئے استاد کے پاس، اور وہ قرآن مجید تھا۔ یہ ہے اصل مسلمانوں کی پستی کا سبب، اور یہ ہے اصل ہمارے وباؤں، بلاؤں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں داخل ہونے کا سبب، کہ ہم نے جو راستہ اللہ کے رسول نے دیا تھا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، کہ کیا راستہ ہے، تو آپ نے راستہ بتایا کہ قرآن ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی صراط مستقیم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق نبی، رحیم نبی، رؤوف الرحیم کیا کہیں گے کہ اے اللہ، اے میرے رب، وقال الرسول یا رب، اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مہجور، جیسے ایسی چیز بنا دیا تھا کہ جو چھوڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ایمانداری سے سوچیں کہ ہمارے گھروں میں کون سی چیز ہے؟ ہمارے ہاں ٹی وی ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑتے لوگ، یہ نہیں ہے کہ اس کا سوئچ آن نہ کیا جائے۔ ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے، ہر وقت اسی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں باقی جو کاروبار کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، عورتوں کا مطبخ ہے، ہر چیز پہ ہاتھ رکھتی ہے عورت، مگر ایک ایسی چیز جسے چھوا نہیں جاتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جسے مہجور کر دیا ہم نے، وہ قرآن کریم ہے۔ تو حضرات کرام، میری درخواست ہے آپ سے کہ ابھی سے اور آج سے اور اسی ماہ مبارک سے ہم عہد کریں کہ اے اللہ، اسی ماہ مبارک میں ہم تجھ سے توفیق مانگتے ہیں کہ تو ہمارے اس وفادار ساتھی کو، ہمیں بھی اس کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق دے، اور تاکہ ہم پھر اس آیت کا مورد نہ بنے کہ رسول اللہ یہ کہیں اللہ کو، اور آپ دیکھیں اللہ کو، اگر رسول اللہ
کسی کی شکایت کریں تو پھر کیا حال ہوگا اس کا. اور آج سوچ لیں کہ ہماری حالت اور کیفیت کیا ہے. برادران اسلام، انتہائی اخلاص سے میری درخواست ہے کہ اپنی اس حالت کو بدلو، اس حالت کو بدلو، اس حالت کو بدلو، اور قرآن سے اپنے تعلق کو قائم کرو. پہلا تعلق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرو، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جتنا ہو سکے یاد کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ جس شخص کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ کالبیت الخرب، وہ اس گھر جیسا ہے جو خراب اور برباد ہو جائے. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ سانپ، بچھو، بیکار موذی چیزیں. تو ہمارے سینوں میں آج محبت نہیں، تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، صلاح اور صالحیت کے لیے داعیہ نہیں کہ ہم نے کیوں کہ خراب ہو چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں. یہاں تو اذیتیں ہیں، انسانوں کے لیے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے. تو یہ ان سب شفاء لما فی الصدور، تمام بیماریوں کا علاج یہی قرآن ہے. اے امت قرآن، قرآن سے چمٹ جاؤ، قرآن سے تعلق کو مضبوط کرو، اور اس ماہ مبارک میں اتنا مضبوط کر لو کہ پھر 11 مہینہ وہ تعلق باقی رہے اور نہ ٹوٹ پائے. انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں مزید اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.